الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید. اس سلسلہ دروس کے اندر جس میں الحمدللہ ادارہ تلمیذ نے ایک بہترین اور عمدہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں قیامت کی علامات کے حوالے سے انہوں نے ایک مکمل سیریز شروع کی ہے اور اس کا عمل جاری ہے، جس کے اندر انہوں نے علامات قیامت کے حوالے سے جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اس ادارے نے ان چیزوں کو یا ان علامات کو مختلف علماء کرام سے ان کا ریکارڈ جمع کروایا ہے اور ان کے متعلق نصوص کتاب و سنت سے اور اس کی عصر حاضر میں جو چیزیں رونما ہو چکی ہیں اس کے حوالے سے، یا جو ان احادیث یا ان نصوص پر جو اشکالات اور اعتراضات وارد ہیں ان کا رد اور ان پر انکار کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. مبارکباد کے لائق ہیں جہاں لوگ مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا ہیں. الحمدللہ ایک بہترین اور عمدہ کاوش ہے اس ادارہ تلمیذ کی طرف سے جنہوں نے اس سلسلے میں یہ کام کیا ہے، اور جیسا کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس درس کے اندر اس بات کو ذکر کریں گے، لوگ مختلف قسم سے انداز میں اس چیز کو ذکر کرتے ہیں. یقیناً مختلف لوگوں نے اس چیز کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن اس گفتگو کے پیچھے جو حقائق ہیں یا جو نصوص ہیں ان کا کہیں تو رد ہے، یا ان کی تعویل نہیں کہیں بلکہ تحریف کہیں تو مناسب بات ہوتی ہے. اس طرح کے انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. آئیے ہم پھر اپنے اس موضوع، کیونکہ ہم سے قبل یعنی جو علماء کرام نے ان چیزوں کو، ان علامات کو ذکر کیا ہے، جس طرح مسیح کا ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا، اسی طرح دجال کے حوالے سے، اور اسی طرح یاجوج ماجوج اور خسف کا بھی تذکرہ ذکر ہو چکا. مجھ جیسا ادنا طالب علم اس کو ذکر کرنے کی آج کوشش کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق صحیح طور پر اس چیز کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کے جس چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی فرمائی ہے، جن چیزوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے ڈرایا ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو ہم اپنی اس گفتگو کو مختلف مراحل میں لے کے چلیں گے یا مختلف سٹیپ لے کے چلیں گے. سب سے پہلے ہم اس بات کو ذکر کریں کہ قیامت کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے عقائد عامہ میں شامل ہے. ہم نے اپنے کئی دروس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے عقائد عامہ کے حوالے سے، کہ ایک عام مسلمان کو جن عقائد کا سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، ان عقائد میں سے یہ چیز بھی ضروری ہے قیامت کے حوالے سے، البعث بعد الموت، قیامت کے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے حوالے سے اس پر ایمان رکھنا. جس طرح حدیث جبریل معروف حدیث ہے، اور سوال کیا تھا جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الایمان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کی تھی ان 6 چیزوں میں سے، کہ ان تؤمن بالیوم الآخر، کہ ایمان رکھنا ہے کس پر؟ اللہ پر، آخرت فرشتوں پر، کتابوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. قیامت کا دن آنا یقینی ہے. یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی توحید کے ساتھ آخرت پر ایمان کا عقیدہ کا درس دیتے اور لوگوں کو واعظ کرتے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو یہ عقیدہ سمجھاتے. قیامت کا آنا ضروری ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہے. یعنی ہم یہ کہیں کہ قیامت کا آنا عقلی طور پر بھی چیز ذہن میں آتی ہے. نصوص کتاب و سنت سے تو بھری پڑی ہیں، اللہ کی کتاب اس سے یعنی دلائل سے بھری پڑی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث اس سے بھری پڑی ہیں. لیکن صرف عقلی طور پر اگر اس کو دیکھا جائے تو قیامت کا آنا یقینی ہے. مثال ایک دے کر ہم اپنی بات کو آگے لے کے چلیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نظام عدل پر مبنی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا نظام عدل پر مبنی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ظالم ظلم کر لے، کوئی غاصب کوئی چیز غصب کر لے، دنیا میں کوئی اس کو پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو اور دنیا سے ہی چلا گیا. وہ مغزو جن کی چیزیں غصب کی گئی، مظلوم بن کے رہ گئے، ان کو حق نہ ملا، یہ تو نہ ہوگا.
دنیا میں بھی ان کا کچھ نہ ہو اور آخرت میں بھی کچھ نہ ہو کہ جی کھا پی لیا مر گئے، کوئی حساب کتاب نہ ہو، یہ تو پھر نظام عدل ہی نہ ہوا، یہ تو ظلم ہو گیا لوگوں پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو قیامت کا دن ہونا یقینی ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، سب کو اس کا حساب ملے گا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ معاملہ ہمارا اور نہیں، یہ ہمارا سوال نہیں، یا مومن یہ سوال نہیں کرتا، یہ وہی سوال کرتے تھے جو استبعاد سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کا ہونا مستحیل ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ وہ بطور استہزاء کے، بطور تمسخر کے، سخریۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو پہلے انبیاء تھے ان کی امتیں یہ سوال کرتے تھے اپنے نبی سے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا، یسألونک عن الساعہ یسألونک عن الساعہ یسألونک عن الساعہ، پیغمبر وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، کہ اس کو ظاہر کرنا، اس کا علم کلانے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تو علم صرف اور صرف اللہ کے ذات کے پاس ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ کے پاس ہی آسمان و زمین کا غیب ہے۔ وان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، یہ ہمارا کام نہیں، مومن تو سوال کرتا ہے۔ ایسے ہی صحابہ نے کسی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو جواب ملا کہ یہ بتائیں کہ اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، یہ نہیں کہ کب آئے، وہ تو حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس کی تیاری کتنی ہے یہ اصل سوال ہے۔ تو دوسرا نقطہ سمجھ آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو تو ذکر فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جس طرح جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث جبریل صحیح مسلم کے اندر معروف حدیث ہے، جس طرح پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، فرمایا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، تو آپ نے فرمایا مل مسئول اعلم منہا السائل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا فرمایا کہ جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے، جسے پوچھا جا رہا ہے اتنا جانتا ہے، اس سے جسے پوچھا جا رہا ہے اس سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن پھر سوال ہوا اخبرنی عن اماراتہا، اس کی نشانیاں بتائیں۔ نشانیوں کے حوالے سے بھی ہم کچھ یہاں پر کچھ نکات ہیں جس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ علامت قیامت کے حوالے سے بہت ساری کتابیں آپ کو نظر سے گزری ہیں، الحمدللہ علماء نے لکھی ہیں، اور اس موضوع پر بہترین شاندار کام ہوا ہے، علماء نے اس پر لکھا ہے بہترین انداز میں، مختلف پہلوؤں پر اس پر بات ہوئی ہے، ان چیزوں کو جمع کیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابتدا کے اندر یہ بھی ایک اس سلسلے کی کڑی ہے جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن میں جس نقطے کی طرف بات کرنا چاہتا ہوں، میں قبل اس کے یعنی کہ اپنے موضوع پر بات کروں اس سے قبل میں اس بات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں علامت قیامت کے حوالے سے۔ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے جو واقعات، جو فتنے، حوادث رونما ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کر دی، ان کی وضاحت فرما دی۔ ایسے ہی جو علامات یا اشراط جو ظاہر ہونے والی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا، ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ کچھ تو وہ چیزیں جو فتنے کی صورت میں ہیں، کچھ تو وہ چیزیں علامت جن کو علامت صغرا کہا جاتا ہے، چھوٹی علامتیں، کچھ وہ علامتیں ہیں جو علامتیں کبرا کہلاتی ہیں، بڑی علامات جن کو یہ ایک سیریز چل رہی ہے جس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا نقطہ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جن علامات کا ذکر ہے، جس طرح علامہ سفاری نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کی علامتیں جو انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ تو وہ ہیں جو گزر چکی، کچھ علامات وہ ہیں جو گزر چکی، کچھ وہ علامتیں جو ظاہر ہو چکی ہیں اور مسلسل ابھی وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئیں، اور تیسری وہ علامات جو بڑی علامات کا ظہور ہوگا، جو در پہ ظاہر ہوں گی، وہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار ہوگا، ان کو علامت کبریٰ کہتے ہیں۔ علماء یعنی ہم آتے ہیں لوگوں کا علامت قیامت کے حوالے سے ایک موقف، اس کا بھی ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، علامت قیامت کے حوالے سے لوگوں کے مختلف آراء ہیں۔ نمبر 1، کچھ وہ لوگ ہیں جو علامت قیامت کا کلیتاً انکار کرتے ہیں، بالکل نہیں مانتے، قیامت آنی نہیں تو علامت قیامت کہاں سے؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو کلیتاً تو انکار نہیں کرتے لیکن بعض علامات کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ بعض خوارج ہیں، کچھ خوارجوں نے کچھ علامات کا انکار کر دیا، ایسے کچھ جہمیہ ہیں جنہوں نے بعض علاماتوں کا انکار کرتے، ایسے ہی کچھ معتزلہ ہیں جنہوں نے کچھ علامات کا، ایسے عقل پرست جو لوگ جن کو عقلانی کہتے ہیں، یہ عقل پرست جنہوں نے اکثر علامات کا انکار کر دیا ہے،
جس طرح یہ علامات جن کا یہ باقاعدہ سیریز الحمدللہ جو اس کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے اندر دجال کے حوالے سے انہوں نے اس کا انکار کیا، دابت الارض زمین سے اس جانور کا نکلنا اس کا انکار کر دیا، طلوع الشمس میں مغرب ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس کا انکار کر دیا، یعنی اس طرح کی علامات کا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ یہ بھی میں نے کہا کہ انکار کے حوالے سے دو گروہ ہیں، ایک یہ جو مطلقاً انکار کرتے ہیں، کلیتاً انکار کرتے ہیں، اور دوسرے جو ان کو بعض طور پر بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ان چیزوں کا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ عصر حاضر میں جن لوگوں نے کچھ علامات کا انکار کیا ہے، بر صغیر میں کافی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس فتنے کا شکار بن چکے۔ مصر کے لوگ ہیں، بر صغیر کے اندر یہ کافی لوگ اس کا فتنہ، جس طرح مصر کے اندر محمد عبدہ ہوئے، یہ اس فتنے میں یوں کہیں گے سرغنہ کی حیثیت رکھتا تھا، اسی طرح محمد فرید ہے، اسی طرح امین ہے، احمد امین جس کا نام ہے، اسی طرح محمد فہیم ہے، اسی طرح انجینئر جواد ہے، اور اسی طرح ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر چکڑوالی گروپ، عبداللہ چکڑوالی، یہ ان کا گروپ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، یہ ان علامات کا انکار کرتے ہیں، بعض علامات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، جن میں سے ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر سر سید کا نام بھی سر فہرست شمار کیا جاتا ہے۔ یہ علامات کو، کچھ علامات کو نہیں تسلیم کرتے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو علامات کو مانتے ہیں، جی ہے، دجال بھی ہے، دعوت الارض بھی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، لیکن وہ اس کے حقیقی معنی کو نہیں مانتے، حقیقی معنی کو نہیں مانتے۔ دجال سے مراد وہ شر لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مراد خیر لیتے ہیں۔ کیا معنی؟ اس کا معنی مراد یہ لیتے ہیں کہ دجال کا آنا مراد ہے کہ زمین میں صرف شر ہوگا، شر کا بول بالا ہوگا، ہر طرف شر پھیلے گا، یہ معنی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مراد نہیں لیتے، یا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں مراد لیتے، بلکہ وہ مراد لیتے ہیں عیسیٰ اور مہدی سے مراد علیہ السلام، ان سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف خیر ہوگا، جب خیر کا بول بالا ہوگا، خیر شر پر غالب آ جائے گا، اس سے مراد کنایا ہے عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام۔ تو انہوں نے حقیقی معنی کو ترک کر کے اس کا دوسرا جو معنی جو حقیقی نہیں یا مجازی معنی جو بھی کہیں ان کا معنی جو اصل معنی بنتا ہی نہیں، یعنی اس کا معنی جو بنتا نہیں وہ معنی انہوں نے اس کا مراد لیا ہے اور اس کو یوں ذکر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے آج کل کے لوگ اس بات کو بڑا اچھال کے ذکر کرتے ہیں، اچھال کے ذکر کرتے ہیں ہماری میڈیا پہ۔ آئیے اہل سنت والجماعہ کا موقف اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے علامت قیامت کے حوالے سے۔ دیکھیے اہل سنت والجماعہ وہ یہ پہلے ان کا یہ موقف ہے کہ دیکھیے کہ علامت قیامت کا مصدر کتاب و سنت ہے، عقل رائے اس میں نہیں چلتی۔ قیامت کے حوالے سے قیامت کا جتنا علم ہے سارا غیبیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو اصول ہے اہل سنت والجماعہ کے ہاں لا مجال للعقل فی الغیبیات، کہ غیبیات جو چیزیں غیب ہیں، جو چیز پردے میں ہیں، جو چیزیں انسان نے دیکھی نہیں غیبیات میں ہیں، اس کے اندر انسان کے عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو ویسے ہی مانے گا جس طرح چیزیں کتاب و سنت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں اسی طرح ان کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ چیزیں اہل سنت والجماعہ کے، ان چیزوں کا مصدر کہاں سے، ہم علامت قیامت کہاں سے لیں گے؟ اپنی رائے سے ہر ایک کوئی چیز دیکھ لی، مجھے تو یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے، مجھے تو یہ قیامت کی نشانی لگ رہی ہے، اپنے رائے سے یا عقل سے اپنے سوچ سے اس طرح یہ چیزیں علامت قیامت تصور نہیں ہوتی، بلکہ ان چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اس کے نص قرآن و سنت سے ہونا لازم ہے، یہ اجتہاد کے دباؤ میں نہیں آتی۔ نمبر 2، قیامت کے بیان کا مقصد لوگوں کو، ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ قیامت آج کل جو ہمارے ہاں بڑا رائج ہے، مقصود کیا ہوتا ہے قیامت کے حوالے سے؟ لوگ بڑے کہتے ہیں کہ جی یونیک موضوع ہو جائے، بڑا نیا موضوع ہونا چاہیے۔ کیا موضوع ہونا چاہیے؟ قیامت کا موضوع ہو جائے ٹھیک ہے، دجال کا موضوع ہو جائے ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج کا موضوع، لیکن کہنے کا مقصود ہے ایک تلذذ لینا مقصود ہے۔ لوگ تلذذ سے، یعنی مزہ آ رہا ہے کہ یہ موضوع پر نیا موضوع ہے، ذرا اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، یہ مزے لینے کے یا اس طرح کے تلذذ لینے والے یا معاملہ نہیں ہے۔ قیامت کے ان علامات کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح آج کل میڈیا ٹاک پر یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کو موضوع بنایا ہوا ہے، اس کو موضوع بنایا ہوا ہے، ایسے بس لوگوں بھی اس وجہ سے سنے کہ ایک نیا موضوع، چلو سننے کے لیے نیا موضوع مل گیا ہے، نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعہ علامت قیامت کے حوالے سے ان کا مقصد ہے لوگوں کو بری عاقبت سے ڈرانا،
کہ لوگوں یہ جو قیامت کی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کہ بری عاقبت سے بچ جاؤ، جس غفلت کا شکار ہو اس غفلت سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، اٹھ جاؤ اس غفلت سے، یہ مقصود ہے، یہ اور یہ منہج ہے اہل سنت والجماع کا۔ نمبر 3، قیامت کے حوالے سے جو نصوص قرآن اور سنت میں وارد ہیں، یہ بھی مسئلہ سمجھیے گا کہ اہل سنت والجماع کا یہ جو علامت قیامت اس کے حوالے سے کیا منہج ہے کہ جو نصوص قرآن اور سنت سے وارد ہیں ان کو ان کے حقیقی معنی پر رکھتے ہیں۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ ویسے تو اہل سنت والجماع نے جتنے اصول ذکر کیے ہیں حقیقتاً وہ ایک بڑے ہی عالی شان اور عمدہ ہیں، یعنی وہ ان کے حقیقی معنی ان کو شمار کرنا ہے، ان کا مجازی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد نہیں ہے۔ ایک آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے جس طرح دجال کے حوالے سے بڑے عجیب طرح کے خیالات شروع کیے ہیں۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال یہ فرعون، دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال امریکہ کو کہتے ہیں۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ اسرائیل کے اس ہیلی کاپٹر کو کہتے ہیں، جہاز کو کہتے ہیں۔ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ لوگوں نے مختلف اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ ان کا جہاز ہوگا، وہ ان کا گدھا ہوگا، وہ ان کا دجال ہے۔ کبھی امریکہ کو کہتے ہیں، کبھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ دجال ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کو لے کے آتے ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یاجوج ماجوج سے مراد کون ہے؟ یہ چائنا والے یاجوج ماجوج۔ اچھا جی وہ دیوار کہاں ہیں جن کو ان کو روکا ہوا ہے؟ وہ جی دیوار چین ہے، وہ تو روزانہ آر پار کر کے آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات ذکر نہیں کی۔ تو کیا معنی اور مراد لے رہے ہیں یہ لوگ؟ مختلف تعویلات ہیں۔ تو کتاب و سنت کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو نصوص وارد ہوئی ہیں انہیں اپنی حقیقی معنی پہ مراد لیتے ہیں۔ جس طرح لوگ دجال سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جی مراد صرف شرف ہے، یعنی وہ ذات نہیں لیتے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال آئے گا جس کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا، جس کے چہرے پر یہ کافر لکھا ہوگا، جس کو لوگ مومن بھی دیکھیں گے لوگ، اور ان کے پیچھے یہودی آئیں گے، اصفہان سے آنے والے یہودی، 70,000 یہودی اس کے پیچھے چلیں گے۔ وہ چلے گا تو زمین اپنے سارے خیرات اس کے یعنی نکالے گی، وہ اس کے ساتھ میں ایک جنت بھی اس کی بنائی ہوگی، ایک جہنم بھی بنائی ہوگی، لوگوں کو مارے گا بھی، لوگوں کو آزمائے گا بھی۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، حقیقت پر محمول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین پر چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی معنی ذکر فرمایا، کوئی مجازی معنی ذکر نہیں کیا، مجازی معنی ذکر نہیں کیا۔ تو اہل سنت والجماع مجازی معنی مراد نہیں لیتے، مجازی معنی مراد نہیں لیتے۔ المہم اسی طرح علامت قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان، چوتھا جو اہل سنت والجماع اس مسئلے کے حوالے سے بات رکھتے ہیں کہ علامت قیامت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو یعنی اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے، یہ اہل سنت والجماع کا مقصد ہے۔ لوگوں محترم ناظرین کرام، میں یہاں پر ایک بات کو ذکر کرنا دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں، اس کو دوبارہ اس بات کو تکرار سے ذکر کر رہا ہوں کہ قیامت کے ان علامات کو ذکر کرنے کا مقصد صرف تلذذ حاصل کرنا نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی نیا موضوع مل گیا اور اچھا مزہ آ رہا ہے، یہ نہیں۔ ذہن کیا یہ جو چوتھا نقطہ تھا کہ آدمی یہ چیزیں سیکھ کر اپنے اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے۔ انداز دیکھیے ہمارا بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا بھی کتنا بڑا فرق ہے۔ آج ہم سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کس انداز کے سے، کس نہج سے، کس طریقے سے، کس سوچ کے ساتھ یہ باتیں سنتے ہیں، اور ہمارے سوچ کیا ہوتی ہے، نظریہ کیا ہوتا ہے، سنانے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کا طریقہ دیکھیے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا تذکرہ کیا، رفع فخفض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں دجال کے حوالے سے بتائیں کہ کہا کہ جب ہم مسجد کے اندر بیٹھے تھے تو آگے سامنے ایک باغ تھا، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننے کے بعد ایسا ڈر لگنے لگا کہ شاید ان کھجوروں کے باغ کے اندر دجال پہنچ چکا ہے۔ یہ انداز تھا اپنے دین کے حوالے سے، اپنے ایمان کے حوالے سے، ان فتنوں سے بچنے کے حوالے سے اتنا خوفزدہ تھے وہ لوگ۔ یہ حال تھا ان لوگوں کا۔ لیکن آج ہمارا حال اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صحیح تعلیم حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ نکات تھے جس کے حوالے سے بنیادی چیزیں جس پر ہم بات کر رہے تھے، بنیادی اور اساسی چیزیں تھیں جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمارا موضوع جو ہمارا اس سیریز کا موضوع ہے وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔
اس سے قبل میں نے ذکر کیا کہ جس طرح کہ دجال کا ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، یاجوج ماجوج کا ذکر ہوا، خسف کا ذکر ہوا، اسی طرح دابۃ الارض جو باقی چیزیں ہیں شاید ان کا ذکر ہوا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو موضوع ہے وہ موضوع ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آئیے ان چیزوں کو سب سے پہلے ہم ان نصوص کو ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، اور اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن مجید سے جن علماء نے اس کو استدلال کیا ہے، اور ہم ان پہلے نصوص کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو لوگوں کو اشکالات وارد ہیں، جو لوگوں کو اس پر کچھ چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ عقل میں بات بیٹھنے والی نہیں ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ عقل سے ماوراء ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو چیزیں غیبیات کی ہیں وہ ماوراء العقل ہیں، اس پر ایمان ہی ہوتا ہے۔ وہی جب اس پر ایمان کہلاتا ہے تو وہ صدیق کہلاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چیزیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آسمان کی، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کا جب بیان فرما رہے ہیں تو اسی وقت تسلیم کر دیا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بالکل سچ فرما دیا۔ اور ان غیبیات پر یقین نہ رکھنے والا ابو جہل کی صفت کو اختیار کرتا ہے یا مشرکین مکہ کی ان صفات کو اختیار کرتا ہے جو کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ رات کو یہاں سے نکلا، مکہ سے نکلا، بیت المقدس تک پہنچا، وہاں سے پہلے آسمان، ساتوں آسمان، جنت جہنم سب کی سیر کر کے پھر واپس بھی آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ان کے ہاں ہر چیز کو عقل پہ تولا گیا، عقل ان کے ہاں معیار تھا، لیکن ہمارے ہاں جن چیز کو غیبیات کہا گیا ہے، جو غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، وہ چیزیں ان کے اندر عقل کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہم اسی پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ یہی اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ اور منہج ہے۔ آئیے ہم نصوص کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ مومن کے لیے کافی صرف ایک نص بھی کافی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ایک فرمان ہی کافی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ نصوص کو ذکر کروں یہاں پر۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے جس کو میں ان نصوص کو ذکر کرنے کے بعد ذکر کروں گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ سورہ انعام ہے جس میں یہ فرمایا گیا کیا یہ لوگ صرف اس امر کے یا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے فرشتے آ جائیں، یا ان کے پاس ان کا آپ کا رب آ جائے، یا ان کے پاس آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائے؟ جس روز آپ کے رب کی کچھ نشانی، کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی تو کسی کو بھی اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، اس کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا۔ کب کہ وہ بندہ اس سے قبل ایمان والا نہیں تھا، اور اسی طرح اس کا کوئی عمل بھی اس کو عمل فائدہ نہیں دے گا۔ آپ فرما دیں گے تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سورہ انعام ہے۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے کچھ حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ میں حوالے اسی لیے ذکر کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ الحمدللہ یہ وہ احادیث ہے جو متفقن علیہ ہیں، یہ تواتر کے یعنی کثرت سے احادیث مروی ہیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراء الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور بھی مسند احمد کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کئی کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو لوگ اس وقت اس کو دیکھیں گے اور سارے ہی ایمان لے کے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان، پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے لا ينفع نفسا ایمانها کہ لم تکن آمنت من قبل، کہ اس سے پہلے وہ ایمان والے نہیں تھے تو اب ان کا ایمان لانا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ اس طرح دوسری یہ حدیث ہے، یعنی صحابی نے اسی آیت سے استدلال کیا جو ابھی آیت ہم نے سورہ انعام کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ دوسری روایت بھی
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها، کہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل میں کوشش کر لو، سبقت کر لو، جلدی کر لو 6 علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے۔ ان میں سے ایک علامت فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لم انساہ بعد، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، میں نے اب تک اس کو یاد کیا ہوا ہے، بھولا نہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الآیات، سبحان اللہ، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی نشانیاں ذکر فرمائی ہے، وہ فرمایا خروجاً، کون سی ظاہر ہونے والی ہے؟ طلوع الشمس من مغربها، کہ ان علامات میں سے پہلی علامت سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اور اسی طرح خروج الدابہ، فرمایا اسی طرح اس جانور کا زمین سے نکلنا ہے، لوگوں کے پاس آئے گا صبح چاشت کے وقت۔ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ان میں سے پہلے کون سی نشانی ظاہر ہوگی، لیکن اتنا پتا ہے کہ جب ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو فوراً ہی اس کے بعد دوسری نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایسے ہی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر، یعنی ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورج کو دیکھا اور سیدنا ابو ذر سے ایک سوال کیا، فرمایا اتدری این تذهب، ابو ذر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ جس چیز کا علم نہیں ہے، صحابی اس چیز کے اندر اپنی عقل کو نہیں دوڑا رہا، تو آج کے مولوی صاحب یا آج کے پروفیسر یا آج کے انجینئر کیوں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اس کی چیز کے اندر؟ اپنے رائے اس کے اندر کیوں پیش کر رہے ہیں؟ جب ایک صحابی اس چیز کے اندر اپنی رائے پیش نہیں کر رہا تو کہا اللہ ورسولہ اعلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاتا ہے، اللہ کے پاس جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کے وہاں جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر اجازت طلب کرتا ہے دوبارہ، تو فرمایا فیؤذن لہ، اس کو اجازت دی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلْ مِنْهَا، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ وہ وقت آئے جب وہ سجدہ کرے گا، اسے سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَتَسْتَأْذِنْ، دوبارہ اجازت مانگے گا کہ میں طلوع ہو جاؤں مشرق سے، تو فرمایا فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، تو دوبارہ اس کو اجازت نہیں ملے گی مشرق سے طلوع ہونے کی۔ فَيُقَالُ لَهَا، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی، واپس چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، دوبارہ وہیں سے جا کے طلوع ہو جاؤ۔ من حیث جئتی فتطلع من مغربها، تو وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ فذلك قوله تعالی، یہی وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ پھر یہ انہوں نے استدلالا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قرآن کی آیت کو استدلال میں ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جو آدمی توبہ کر لے گا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ یہ ساری روایتیں وہ روایتیں ذکر کر رہا ہوں جو بخاری، مسلم، مسند احمد، ابو داود، ترمذی وغیرہ، یہ وہ وہاں کی یہ روایتیں، وہ ساری صحیح احادیث ہیں، ساری صحیح احادیث ہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لا تقطع او لا تنقطع الہجرۃ حتی تنقطع التوبۃ، فرمایا کہ ہجرت کا دروازہ اس وقت بند نہیں ہوگا، یعنی ہجرت اس وقت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، یعنی ہجرت کا معاملہ چلتا رہے گا جب تک کہ توبہ بند نہیں ہو جاتی، توبہ کا معاملہ منقطع نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا ولا تنقطع التوبہ، توبہ کا دروازہ اس وقت بند نہیں ہوگا، یعنی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، کب تک؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ یہ توبہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، ابھی موضوع اسی میں بھی آئے گا۔ ایک اور روایت ہے جس میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے، فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار، فرمایا کہ اللہ تعالی
عز و جل نے اپنے ہاتھ کو کشادہ فرماتے ہیں. کس وقت؟ فرمایا دن ہاتھ اپنے کشادہ فرماتے ہیں تاکہ جو دن کے گناہ گار ہیں وہ توبہ کر لیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو رات کو کشادہ کرتے ہیں تاکہ جنہوں نے دن کے اندر گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، معصیت کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو وہ توبہ کر لیں اور ان کی توبہ کو قبول کر لیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھ کو کشادہ فرماتے ہیں تاکہ جن سے رات کو معصیت ہوئی ہیں، رات کو گناہ ہوئے ہیں، رات کو اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، وہ اللہ سے دن کے وقت معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے. فرمایا کب تک یہ چلتا رہے گا؟ یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ چلتا رہے گا. معافی کا دروازہ کھلا ہے دن کو بھی رات کو بھی. حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. ایک اور روایت ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جس میں اس کے بعد ہم چند ایک اساسی باتیں کر کے اپنے بات کو مکمل کریں کہ سیدنا صفوان بن اسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل جعل فی المغرب بابا ارضه مسیرة 70 عاما للتوبہ لا یغلق حتى تطلع الشمس من قبله. سیدنا صفوان بن اسال فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی طرف ایک توبہ دروازہ بنایا جس کو باب توبہ کہتے ہیں. فرمایا وہ دروازہ جس کی چوڑائی 70 سال تک ہے، 70 سال کی مسافت اس کی چوڑائی ہے. لمبائی کی بات نہیں چلی، چوڑائی کی بات ہو رہی ہے کہ اس توبہ کے دروازے کی چوڑائی 70 سال کی مسافت ہے. فرمایا وہ دروازہ بند نہیں ہوگا. کب؟ فرمایا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے. فرمایا وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. اسی آیت کو جو ہم نے ابتدا کے اندر ذکر کیا، انہوں نے بھی بطور استدلال اس آیت کو ذکر کیا ہے. میں نے کہا بہت ساری احادیث ہیں جس کو علماء نے ان کو علامت قیامت کے اندر ذکر کیا ہے اور جمع کیا ہے، لیکن یہاں پر ہم چند باتوں کو ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز نشانی سمجھ آ گئی، پہلی جو چند چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ نشانی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، ابھی تک یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اور یہ قرب قیامت نشانی ظاہر ہوگی. دوسرا اس کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے کی نشانی دیکھ کر تمام اہل زمین جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے کے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اب تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، دیکھ کر ایمان تو قابل قبول ہی نہیں. دیکھا اب ایمان لے کے آئیں. ایمان تو ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب. مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. صحابہ نے یا آج بھی امت مسلمہ کے لوگ جو ایمان رکھے ہوئے ہیں وہ ایمان بالغیب ہے. جی میری عقل نہیں مانتی. آپ کی عقل کا دائرہ تو بالکل محدود ہے، کہاں ان غیبیات کا احاطہ کر سکیں گے؟ آج تک آپ ان چیزوں کو دیکھ نہیں پائے جن کو آپ جانتے ہیں، یہ حقیقت تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن آج تک ان چیزوں کو دیکھ نہیں پائے. یہ انسان زندہ ہے، آپ زندہ ہیں. کون سی چیز اس کو زندہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر روح ہے. کبھی آج تک کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ مانتے ہیں سب، آج تک اس کو نہیں دیکھ پائے، اس کی حقیقت کو نہیں جان پائے. تو باقی چیزیں امور غیبیہ کہاں تک انسان کی عقل کا حیات وہ اس کا احاطہ کر پائے گی؟ تو سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. کئی ایسی چیزیں ہیں، بہرحال میں ان کی طرف نہیں جاتا، موضوع زیادہ تفصیلی ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ وہ جب اس وقت ایمان لے آئیں گے جب ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. یہ تو وہی حال ہوگا قیامت کے دن جب لوگ کافر دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، فرجنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ واپس لوٹا دے، ہمیں تو پورا یقین آ گیا. تو کیا واپس لوٹائے جائیں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چیزیں دیکھنے کے بعد اب ایمان قابل قبول نہیں ہوئے. دوسرا یعنی یہی سمجھنے والی بات کہ جن لوگوں نے پہلے ایمان نہیں لے آئے ان کا ایمان قابل قبول نہیں. جنہوں نے معصیت کی، نافرمانی کی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی اب نافرمان کرنے والے کے لیے توبہ نہیں ہے، ان کو معافی نہیں ملے گی، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، یہ معلوم ہو چکا. ایسے ہی یہ بھی سمجھ لینے والی بات ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ سورج کے حوالے سے، یعنی لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اسی حوالے سے کہ سورج ہی، آپ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سورج روزانہ جا کے سجدہ کرتا ہے پھر واپس آتا ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ سورج تو یہاں پر مغرب یعنی غروب ہو گیا، دوسری جگہ پر تو سورج نظر آتا ہے؟ یہ کہاں عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہاں تو غروب ہو گیا، وہاں تو طلوع ہے.
تو غائب تو کہیں ہوا ہی نہیں، تو سجدہ کب کر رہا ہے وہ؟ میں نے کہا کہ ہر بات کو عقل کے میزان پر، عقل کے ترازو پہ تولنے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی، میں نے کہا کہ بہت ساری مثالیں موجود ہیں جس کو آپ عقل کے پیمانے پہ تول نہیں سکتے۔ چلیں، اگر ایسی بات ہے، اگر ایسا ہی کریں گے، ان احادیث کو انکار کریں گے، ان احادیثوں کو جو صحیح احادیث ہیں، بخاری مسلم کی احادیث ہیں، اگر اس طرح کریں گے تو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں، پھر تو شاید قرآن کی آیات کا بھی انکار کر دیں ایسے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ سورج کیسے سجدہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اس سے بھی بڑی بات کہی ہے، ذرا وہ بھی غور و فکر کریں وہ کہاں پر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، کہ فرمایا سورج اور چاند بے حسبان، ایک حساب سے، مقرر حساب سے ہیں، یعنی چلتے ہیں اللہ کے مقرر حساب سے۔ والنجم والشجر یسجدان، فرمایا والنجم، ستارے، ستارے معنی لے لیں، یعنی باقی اور انہوں کچھ لوگوں نے درخت معنی لی ہے، لیکن والنجم جو اس کا ظاہری معنی ہے، والنجم والشجر یسجدان، سورج اور درخت دونوں ہی سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیسے؟ آج تک کسی نے درخت کو سجدہ کرتے بھی دیکھ لیا ہے؟ چاہے ستارے کو بھی سجدہ کرتے کسی نے دیکھ لیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ قرآن کی آیت کا انکار کر دیں گے؟ جی نہیں ہے، ہمارے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ پھر اس کا یعنی یوں والی بات ہو گئی جس طرح احادیث کا انکار کر رہیں گے، پھر قرآن کی آیات کا انکار کریں گے، یا پھر وہی بات ہوگی جو قرآن کی آیات کی تفسیر یا اس کا معنی اپنے من مانی کے اعتبار سے، من چاہت کے اعتبار سے، جس طرح وہ چاہیں گے اپنے خواہش کے مطابق، اپنے ہوا نفس کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، یعنی اِن مِّن شَيْءٍ، آپ دیکھیں اس کے اندر اتنا عموم ہے، اتنا عموم ہے کہ آپ سمجھیں عموم کی عموم ہے، شَيْءٍ لگا کے پھر من لگا کے اس پہ عموم ڈال دیا اس کو۔ فرمایا ہر ایک چیز کائنات کی، بھئی مائک ہمارے سامنے، یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں، یعنی یہ چیز ہر لکڑی ہے، کرسی ہے، ایک پیپر ہے، کائنات کی ہر ایک چیز اس کے اندر شامل ہے۔ تو کہا کہ ہر ایک چیز اللہ کے تسبیح بیان کرتی۔ کیسے؟ آج تک کسی کو علم ہوا کیسے تسبیح ہو رہی ہے؟ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تمہاری عقل محدود ہے، تم ان چیزوں کو پہنچ نہیں سکتے، اپنے عقل سے اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بھی بولیں گے، کیسے؟ ہاں، چمڑے بھی بولیں گے، کیسے؟ فرمایا ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے زبانیں تو بولتی ہیں، چلو اس کا تو مان لیا، زبانیں بولتی چلو جو، فرمایا لیکن ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے جسم کے یہ اعضاء گواہی دیں گے، بولیں گے وہ کیسے؟ تو انکار کر لیں ان کا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، مان لیں کہ جی نہیں وہ کیسے، جسم ہاتھ کیسے بولیں گے؟ بولیں گے کیسے؟ اگر میں نے کہا نا کہ ان چیزوں اور نصوص کو سامنے رکھیں گے تو ان کا انکار کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ قرآن کی آیت کا انکار لازم آ جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پھر تو انکار لازم آئے گا۔ فرمایا کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان اپنے جسم کو، چمڑے کو کہے گا، کھال کو کہے گا کہ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، مجھ کے میرے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ ارے میرے تو تمہاری وجہ سے کنت ناظر، میں تو تمہارا دفاع کر رہا تھا، تم نے تو مجھے لے کے ڈوب گئے۔ تو کہیں جی وہ بھی انکار ہے، چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو؟ تو نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، جو صحیح احادیث ہیں اس پر ایمان رکھیں، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے جو کیسے، یہ نہیں سمجھ آ رہی، عقل میں بات نہیں بیٹھنے والی، نہیں، یہ منہج نہیں ہے، نہ صحابہ کا، کسی سلف صالحین میں کسی کا یہ منہج نہیں ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ عقیدہ ایمان بالغیب کیسے ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ آج کل انکار کر رہے ہیں نا احادیث کا، مانتے نہیں ہیں، یہ کیسے ہوگا، یہ احادیث کو اتنی نصوص کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی حدیث کافی تھی، قرآن کی ایک ہی آیت کافی تھی، لیکن بتلانا مقصود ہے اتنے نصوص، اتنے احادیث موجود ہیں، اتنے صحابہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کے باوجود بھی انکار؟ تو کیوں؟ مومن کی شان نہیں، بلکہ صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، گویا کہ کوئی چیز توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیچھے ہٹتے ہوئے کسی چیز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنے والے ہمارے جیسے لوگ تو تھے نہیں کہ نماز پڑھنے والے امام نے اگر سجدے کے رکوع کے بغیر ہی سجدے میں چلا جائے تو ہم بھی سارے چلے جاتے ہیں، وہ والا معنی نہیں ہے، وہ صحابہ تھے۔ چلو اگر کوئی چیز سامنے سے گزرے،
کم از کم پچھلے لوگوں کو تو نظر آ ہی جائے. لیکن صحابہ نے قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر، ایمان بالغیب یہ ہوتا ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج نماز کے اندر وہ عمل ہوا جو پہلے کبھی نہ ہوا، اب آگے بڑھ گئے پھر پیچھے ہٹ گئے، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. جنت کی نعمتیں بھی میں نے دیکھی، جیسے میں ایک خوشہ توڑنے کی کوشش کی، ایک مجھے جہنم بھی یہاں دکھائی گئی، اس کی تپش اور ہولناکی اتنی تھی جتنا میں پیچھے ہٹ گیا. قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پر ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. اسی جگہ پر بس سامنے چیز ہے، اگر گرمی لگ رہی، اے سی کی ہوا، اگر اے سی کا اگر پنکھا امام کے سامنے لگا ہو تو پچھلے کو تو ہوا آ ہی جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ٹھنڈک محسوس ہو ہی گی. اگر سامنے ہیٹر لگا ہو امام صاحب کے سامنے، کم از کم پچھلے کو بھی تو کچھ تو ہیٹ محسوس ہوگی، کچھ تو گرمی محسوس ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر جنت کی نعمتوں کا نظارہ دیکھ لیا، اس کی خوشبوئیں، اتنے میوات، اس کی لذات کو دیکھ لیا، محسوس کر لیا، حتیٰ کہ توڑنے کی بھی کوشش کی، اور اس کی تپش کو دیکھ کر، ان کے ہولناکیوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. لیکن صحابہ کے ایمان پر قربان جاؤں ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کے رسول. نہیں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. یہ ایمان بالغیب ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.